ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریئل ورلڈ انفارمیشن۔ دوستو، پلے گراؤنڈز جنہیں ہم پارک بھی کہتے ہیں بچوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ پارکس ایسے بھی ہیں جن کے متعلق عجیب کہانیاں مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے ہی پارکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، ایک ایسا پارک جہاں سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، جہاں جھولے خود بخود ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کا نام ڈیڈ چلڈرنز پلے گراؤنڈ ہے۔ امریکہ کی اسٹیٹ الاباما میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہنٹسویل ہے۔ دوستو، اس شہر میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جہاں ہزاروں قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کا نام میپل ہل سیکنڈری ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ہی ایک پارک بھی بنا ہوا ہے جہاں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی پلے گراؤنڈ ہے جہاں سے لوگوں کو بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اور جھولے خود بخود ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایک قبرستان کے ساتھ ایک پارک کیوں بنا ہوا ہے؟ دوستو، اس کی کہانی یہ ہے کہ اس قبرستان کو آج سے 204 سال پہلے 1880s میں بنایا گیا تھا۔ 1869 میں اس قبرستان کے ساتھ ایک پارک بھی بنا دیا گیا۔ 1918 میں جب کرونا وائرس کی طرح کا ایک پینڈیمک یعنی اسپینش فلو دنیا میں آیا تو اس میں 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ اس دور میں ہنٹسویل نامی اس شہر میں جہاں پر یہ قبرستان ہے، کئی بچے اسپینش فلو کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس قبرستان کی جگہ چھوٹی پڑ گئی اور اس کے ساتھ موجود پارک کی کافی ساری جگہ کو توڑ کر یہاں بچوں کو دفنا دیا گیا۔ دوستو، اسی وجہ سے اس پارک کی بچی کچی جگہ کو ڈیڈ چلڈرنز پلے گراؤنڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کئی سو بچے دفن ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پارک کے متعلق کئی کہانیاں بننا شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ اس پارک میں جنات آ کر بس گئے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ جگہ اتنی ویران پڑ گئی ہے کہ یہاں جنات کے بچے آ کر کھیلتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اس پراسرار جگہ پر بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر بچے کھیل رہے ہوں۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی یہاں پر مسلسل گھور رہا ہے۔ لوگوں کو اس جگہ پر گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، کئی لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر موجود کئی جھولے خود بخود ہل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، یہاں پر صرف وہ لوگ آتے ہیں جن کو پراسرار جگہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ آج اس پارک کو امریکہ کے ہانٹڈ ترین مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے علاقے نورتھ اوماہا میں ایک بہت بڑا پارک ہے۔ یہ پارک 202 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس خوبصورت پارک کا نام ہمل پارک ہے۔ اس پارک کو 1930 میں بنایا گیا تھا۔ آج جہاں لوگ اس پارک کو وزٹ کرنے دور دور سے آتے ہیں، وہیں اس پارک کو ہانٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس پارک کی انتہائی خوفناک تاریخ ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس پارک کے بننے سے پہلے جو یہاں پر جنگل ہوتا تھا، اس جنگل میں بلیک میجک یعنی کہ کالا جادو کیا جاتا تھا۔ اس جگہ رات کو شیطانی رسومات پرفارم کی جاتی تھی اور اس جنگل کے اندر سے جانوروں کی لاشیں ملتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس جنگل کے درختوں پر انسانی لاشیں بھی لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ جنگل ایک پارک میں تبدیل ہوا تو پھر عجیب واقعات کا ایک سلسلہ چل پڑا، جیسا کہ اس پارک میں ایک جگہ ہے جسے ڈیول سلائیڈ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر کئی لوگ خودکشی کر چکے ہیں۔ اس پارک میں موجود ایک اور عجیب چیز اس پارک میں ایک سیڑھیوں کا حصہ ہے۔ دوستو، ان کو مورفنگ سٹیئرز کہا جاتا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سیڑھیوں کو گنا نہیں جا سکتا، یعنی جب یہ لوگ اس پر چڑھ کر اوپر جاتے ہیں تو ان سیڑھیوں کی تعداد کچھ اور ہوتی ہے، اور جب یہ واپس آتے ہیں تو سیڑھیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ 171, 173, 74. دوستو، یہاں پر آنے والے لوگوں کو سورج ڈھلنے کے بعد یہاں پر چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا پارک ہے
کہ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ یہ چیخیں کہاں سے آتی ہیں۔ جہاں بے شمار لوگ اس پارک کو ہانٹڈ سمجھتے ہیں، وہیں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پارک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل اس کی تاریخ ایسی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس پارک کے متعلق خوف بیٹھ گیا ہے۔ بہرحال حمل پارک لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوف کی علامت بن چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ ہانٹڈ پارکس پر ایک اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔